دوستو پوری زمین پر مکہ وہ واحد جگہ ہے جو مسلمانوں کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام اور مقدس ہے۔ عرب کے حجاز علاقے میں یہ وادی زمین پر سب سے زیادہ مشہور مقام ہے۔ حرم کے مرکز میں 24 گھنٹے ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ لاکھوں گھر خانہ کعبہ کی تصویروں سے مزین ہے اور روزانہ 1 ارب سے زیادہ لوگ دن میں 5 بار اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کعبہ کے بارے میں 10 ایسی باتیں جو شاید زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو آج ہم جس کعبہ کو دیکھتے ہیں یہ بالکل وہی خانہ کعبہ نہیں ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اسے قدرتی اور انسان ساختہ آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یقیناً آپ سبھی دوست کعبہ کی اس تعمیر نو کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہوئی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلیٰ سوچ کے ذریعے ایک بڑی خونریزی کو روکا تھا۔ جب حجر اسود کو ایک کپڑے میں رکھا گیا جسے ہر قبیلے نے تھام کر اٹھایا اور اسے خانہ کعبہ میں نصب کیا، تب سے ہر چند صدیوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوتی رہی ہے۔ دوستو کعبہ کی آخری تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی اور یہ انتہائی مکمل تھی، جس کی وجہ سے بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا اور بنیادوں اور چھت کو دوبارہ مضبوط کیا گیا، اور یہ تعمیر نو انشاءاللہ اگلی کئی صدیوں کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ جدید تکنیک کے مطابق عمارت پہلے سے زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ دوستو کعبہ میں پہلے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور کافی عرصے تک اس کی ایک طرف ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن موجودہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ دوستو ہم نے کعبہ کو ہمیشہ سیاہ قسمہ میں ڈھانپے دیکھا ہے اور ہم اس کے اتنے عادی ہیں کہ ہم کعبہ کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ سیاہ رنگ کی روایت عباسیوں کے دور سے شروع ہوئی، جن کے گھروں کا رنگ سیاہ ہوتا تھا، لیکن اس سے پہلے کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ، حتیٰ کہ سفید رنگ بھی شامل تھا۔ پیارے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں حج سے متعلق ہر پہلو قریش کے مختلف گروہوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے تمام گروہوں نے مختلف موقعوں پر کعبہ کی سرپرستی کا اختیار کھو دیا سوائے ایک گروہ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف کی چابیاں حضور اکرم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے پیش کی گئیں، لیکن آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس لوٹا دیں، کیونکہ یہ خاندان صدیوں سے کعبہ کا روایتی محافظ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی طلحہ، انہیں لے لو، قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ تم سے واپس نہیں لی جائیں گی جب تک کوئی ظالم ظلم نہ کرے۔ دوستو یقیناً آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک کعبہ کو ہفتے میں 2 بار ہر کسی کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن بعد میں زائرین کی تعداد میں اضافے اور کچھ دیگر عوامل کی وجہ سے کعبے کو سال میں صرف 2 بار صرف معزز اور خصوصی مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ وادی کی تہہ میں واقع ہے۔ جب بھی بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا، اور سیلاب پر قابو پانے کے نظام اور سیوریج کے دنوں سے پہلے یہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا تھا، اور سیلاب کے آخری دنوں تک کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہتا تھا اور لوگ کعبے کے ارد گرد تیر کر اس کا طواف کرتے تھے۔ دوستو کئی سالوں سے بہت سے لوگ حیران تھے کہ خانہ کعبہ کا اندر کیسا لگتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ تر ان لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا جو خوش قسمت لوگ کعبہ کے اندر کی زیارت کر چکے تھے۔ پھر ایک خوش قسمت شخص جو اندر گیا تو اپنا کیمرہ فون اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر لاکھوں لوگوں نے کعبہ کے اندر کی فوٹیج آن لائن دیکھی۔ دوستو خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور اوپری دیواروں کو ڈھکنے والے سبز کپڑے سے لیس ہے۔ دیواروں میں تختیاں لگائی گئی ہیں ان تمام حکمرانوں کے نام کی جنہوں نے کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ شریف کے بالکل اوپر آسمان میں کعبے کی ہو نقل موجود ہے؟ اس کعبے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراء والمعراج کے سفر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک تازہ نیا دستہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور جو پہلا دستہ نماز پڑھ کر جاتا ہے اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حجر اسود چاندی کے غلاف میں کیسے آیا جو اس کے چاروں طرف ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر کے ایک پتھر حجر اسود کو پھینک کر مارا جس سے یہ ٹوٹ گیا، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کرمتین کہلانے والے بحرین کے ایک انتہائی متعصب اسماعیلی گروہ نے کرمتا میں اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حج کو توہم پرستی کا عمل قرار دیا، بہت سے حاجیوں کو قتل کیا اور حجر اسود کو چرا کر مشرقی عرب اور پھر عراق میں کوفہ لے گئے۔ پھر عباسی خلیفہ کے دور میں یہ حجر اسود کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب انہوں نے اسے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور انہیں ایک ساتھ رکھنے کا واحد طریقہ انہیں چاندی کے سانچے میں بند کرنا تھا۔ دوستو اب جو آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ یقیناً آپ کو حیران کر دے گا۔ دراصل کعبہ شروع میں مکعب نہیں بلکہ مستطیل یا ریکٹینگولر شیپ میں تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے چند سال قبل کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا تو یہ طے پایا کہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے صرف خالص ذرائع سے استعمال ہونے والی آمدن کو استعمال کیا جائے گا، جوا، لوٹ مار، عصمت فروشی اور سود وغیرہ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دوستو اس وقت قریش کتنے غلط کاموں میں الجھے ہوئے تھے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس بہت امیر تجارتی شہر میں اتنا خالص پیسہ نہیں تھا جسے کعبہ کی تعمیر نو کی جا سکے۔ تب انہوں نے کعبے کے چھوٹے ورژن پر اتفاق کیا اور ساتھ مٹی کی اینٹوں کی ایک دیوار جسے حجر اسماعیل کہا جاتا ہے تعمیر کی تاکہ کعبہ کی اصل بنیادوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ کعبہ ہمیشہ سے کیوب نہیں بلکہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔